السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترمہ صدر صاحب، میری پیاری دینی بہنوں، آج اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام میں علم کی اہمیت، ایک طویل عریش کائنات جو بے شمار انگنت مخلوق پر مشتمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی تکلیف کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہے اور اس جیسی دوسری حقیقت تو کہ معرفت حصول کے لیے علم ایک ناگزیر اور ضروری سی ہے۔ اس کے بغیر انسان نہ تو اپنی حقیقت اور نہ اس کائنات کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے، نہ اپنے خالق اور مالک کی معرفت ہی حاصل کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں علم کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسلام میں علم کی غیر معمولی اہمیت ہی کے پیش نظر قرآن مجید کی وہ چند آیتیں جن کو پہلے وحی کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے تھے، ان میں پہلا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ پارہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنی ایک بہت بڑے شان کے طور پر اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ ہم نے صرف انسان کو صاحب علم ہی نہیں بلکہ کامیابی کا بہترین ذریعہ بنایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خون کی لودر سے پیدا کیا۔ تمہارا رب بڑا کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، جس نے وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ غار ہرا کی پہاڑی سے ٹکرانے والا پہلا آسمانی ہدایت انسانی کے لیے، پہلا آسمانی حکم رب العالمین کے جانب سے، پہلا فرض جو انسانوں پر عائد کیا گیا ہے، یہ حصول علم کی بابت تھا۔ دین اسلام انسانوں کے لیے اپنا ایک مکمل نظام حیات پیش کرتا ہے، جسے نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ لوگ اسے پڑھے، سمجھے، اس پر عمل کر کے اللہ کے قانون کو اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب سے بہرمند ہونے کے لیے علم کو مشروط قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَتِلْ کلام سَأَلُونِ مغرب حال ناس وما يَعْقِلُهَا إِلَّا حِينٌ۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فرمائش کے لیے دیتے ہیں، مگر انہیں وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں، یعنی لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن مجید میں جو مختلف قسم کے دلائل اور مثالیں بیان کیے گئے ہیں، یہ سب کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتے۔ انسانوں کے لیے اپنا ایک بہت بڑے شان کے طور پر اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ ہم نے صرف انسان کو صاحب علم ہی نہیں بلکہ کامیابی کا بہترین ذریعہ بنایا ہے، یعنی اللہ کے یہاں معزز اور محترمہ ہونے کا معیار ایمان اور علم ہے۔ تھینک یو۔